اور ایک بات یہ ہوئی تھی کہ ڈاکٹر طارق صاحب جو وہاں کے محترم ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے، ان کی ملاقات غالباً پہلی ہوگی حضرت سے، تو انہوں نے استقبال کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بعد کے لوگوں سے کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا. اور ان سب کے ساتھ جو اصل بات ہم لوگوں کے گویا سبق حاصل کرنے کی ہے، وہ ان کو شاید اتنی مستحضر ہوگی یا نہیں، چونکہ میں ساتھ میں تھا. جب گاڑی سے اترے تو جامع مسجد کے دروازے کے باہر اترے اور وہیں سے دونوں طرف علماء کھڑے ہوئے تھے، دو لائنوں میں دائیں بائیں استقبال کے لیے. تو وہ استقبالیہ لائن دیکھ کر حضرت کی طبیعت پر اثر ہوا، موڈ خراب ہو گیا. ان کے جو مزاج تھا اس میں اپنی ذات کا اخفاء اور تواضع رسم کے طور پر نہیں تھی، بلکہ ان کو اپنے نمایاں کیے جانے سے، اپنے نمایاں ہونے سے چڑ تھی. طبعا یہ ہم مولویوں کے لیے بڑے سبق کی بات ہے. تو ان کی میں سمجھ گیا گاڑی سے اترتی، جب انہوں نے دیکھا دونوں طرف علماء کھڑے ہیں استقبال کے لیے، 50 لوگ تھے، تو مولانا کے چہرے پہ ناگواری آ گئی. مہمان خانے میں پہنچے تو مفتی ریاست صاحب رامپوری، جو وہاں کے مفتی اور استاد حدیث ہیں، میرے دوست اور ساتھی ہیں، انہوں نے حضرت سے کہا. حضرت جا کر ایک کرسی پہ بیٹھ گئے، برابر میں بیڈ بھی تھا، تکیے رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اوپر بیٹھ جائیں. انکار کر دیا. دوبارہ کہہ دیا انہوں نے، تو غصے کے لہجے میں فرمایا کہ رسوائی کے لیے اتنا ہی بہت ہے. وہ جو استقبال کو دیکھ کر طبیعت میں ناگواری آئی تھی، اس کا اثر تھا. بڑے آدمی کی پہچان اصل یہی ہے. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، تم نے میرا موڈ بدل دیا مولانا رفاق. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جب تشریف لائے تو پروگرام شروع ہوا. اب میرے سامنے میں چلا رہا تھا پروگرام، تو یہ مسئلہ آیا کہ صدارت کا اعلان کرنا ہے کسی کی. حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کمزور تھے، وہ نہیں آ سکے تھے مسجد میں، پروگرام میں لیٹے ہوئے تھے کمرے میں. وہی ملاقات ہوئی تھی. میں نے حضرت کے کمرے میں فون کیا کہ صدارت کا کس کے نام کا اعلان کرنا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب کو تقریر کرنی ہے. تو حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب کے نام کا اعلان کر دو. اچھا، مولانا کا جو مزاج میں بتا رہا ہوں اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ صدارت کبھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اگر کسی جلسے میں ان کو صدارت کے لیے دعوت دی جائے تو صفائی سے کہتے تھے کہ دیکھ لو، اگر بلانا ہے تو صدارت نہ رکھو، اگر صدارت رکھو گے تو میں آپ کا نہیں. یہ شرط ہوتی تھی. اس لیے اس مزاج کو میں جانتا تھا، تو میں نے ان سے نہیں بتایا کہ محترم صاحب نے یہ فرمایا ہے. بس میں نے اعلان کر دیا. جب اعلان کر دیا تو مبتلا ہو ہی گئے. لیکن ایک چیز اور سامنے آئی اس وقت میں، یہ کیا کہنا چاہیے اس کو، تواضع العلماء بعضهم من بعض، کہ میں نے محسوس کیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی طرف کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے مڑ کر دیکھا تو ہو یہ رہا تھا کہ میرے اعلان کرنے سے پہلے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بیچ میں بیٹھے تھے، مرکزی جگہ پر. ظاہر و مہمان تھے، بڑے آدمی ہیں، تو ان کو بیچ میں بٹھایا گیا تھا. حضرت مولانا ریاست علی صاحب کی تو ویسے بھی عادت ایک طرف کو بیٹھنے کی تھی، وہ ادھر بیٹھے تھے. لیکن جیسے ہی میں نے اعلان کیا کہ اس مجلس کی صدارت حضرت مولانا ریاست علی صاحب فرمائیں گے، تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اٹھ گئے اپنی جگہ سے اور ان کو زبردستی دکھایا کہ آپ صدر ہیں، آپ یہاں بیٹھے. عجیب بات ہے.
یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اخذ کرنے کی ہوتی ہیں، نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں۔ وہ جو حدیث میں کہا گیا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولانا ریاست علی صاحب، ان کی بات چل رہی ہے اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ انہی کی بات کرتا ہوں۔ تواضع اتنی تھی اور سادگی تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ کرتا بھی ان کا معمولی سا ہوتا تھا اور ہفتے میں 2 ہی بار کپڑے بدلتے تھے، سادہ سے کپڑے ہوتے تھے۔ اس ملکے کے ساتھ میں کسی بھی مجلس میں ان کے ساتھ گیا ہوں تو میں نے ان کو کبھی ہلکا نہیں پایا۔ علماء کے درمیان ہمیشہ ان کو باوزن پایا، لوگوں کو ان کا اکرام کرتے ہوئے پایا، ان کی رائے کو وزن دیتے ہوئے پایا۔ ایک دفعہ حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کیسی شخصیت تھی ان کی، وہ دیوبند آئے ہوئے تھے اور قاری منزل صاحب دامت برکاتہ کی درسگاہ میں رکے چند منٹ کو، قاری صاحب نے روکا ان کو، تو وہاں حضرت مولانا ریاست علی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ تو میں سوچنے لگا کہ شیخ یونس صاحب تو ویسے بھی بڑے وجیح تھے، خوبصورت تھے، قد میں بھی ان سے جسامت میں اچھے تھے اور ان کی محدثانہ شان تو مشہور ہی ہے، اور اعلیٰ درجے کے صوفی بھی تھے، سبھی کچھ ان کے اندر تھا۔ ان کے برابر میں مولانا ریاست صاحب بیٹھے تھے، تو میں نے نہ گفتگو میں ان کو ہلکا پایا، نہ چہرے کی رونق میں کم پایا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، مجھے تعجب ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظاہری اعتبار سے ہم لوگوں کے ہولیے میں نہیں تھے، لمبا چوڑا کرتا اور رومال اور پگڑی اور فلاں، لیکن میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کے جیسے تقوی کا اگر 5واں حصہ بھی مجھے مل جائے میرا کام بن جائے گا۔ جو میں نے تقوی 32 سال قریب رہ کر دیکھا ہے،